اسلام آباد میں OIC کی اسٹینڈنگ کمیٹی کامسیٹ کے زیر اہتمام ریسرچ، کمرشلائزیشن، چیلنجز اور مواقع کے موضوع پر بین الاقوامی ورکشاپ اور نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش میں مختلف اسلامی ممالک کے طلبہ سمیت پروفیسر، ریسرچرز اور سائنسدانوں نے شرکت کی۔ 2 دن کی اس تقریب میں مختلف ممالک سے آئے ہوئے شرکاء کو کامسیٹ یونیورسٹی اور نسٹ یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ بھی کروایا گیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں پاکستانی طلبہ کا رجحان دیکھ کر ماہرین کا کہنا تھا Bringing these OIC countries, the technology, actually connecting the ٹیکنالوجی کے نام پر OIC ممالک کو اکٹھا کرنا ایک بہت احسن قدم ہے۔ اس سے مسلمان ممالک طاقت اخذ کر سکیں گے۔ اس تقریب میں طلبہ کے علاوہ سرکاری افسران، پروفیسرز اور سائنسدان بھی شرکت کر رہے ہیں۔ the government officials اس کاوش سے ہم لوگ اپنے اپنے ملکوں میں ترقی کی راہیں ہموار کر سکتے ہیں۔ and a lot of high technology and biotechnology area. This is my first visit. میں پاکستان پہلی بار آیا ہوں اور مجھے یہاں بہت مزہ آ رہا ہے۔ اسلام آباد کے پہاڑ بہت خوبصورت ہیں۔ میں جلد دوبارہ یہاں آؤں گا۔ Next time, inshallah. I've been involved with ComStack for many years now through TÜBİTAK, Turkish Scientific and Technological Research Council. میں کامسیٹس کے ساتھ کافی عرصے سے وابستہ ہوں۔ سائنسی تحقیق اور ٹیکنالوجی کے لیے مسلمانوں کو ایک چھت کے نیچے اکٹھا ہوتے دیکھ کر میں بہت خوش ہوں۔ میں نے اسلام آباد میں نسٹ اور کامسیٹ یونیورسٹی کا بھی دورہ کیا۔ وہاں بزنس اور سائنس اینڈ کمیونیکیشن سینٹر کا دورہ کر کے میں بہت حیران ہوا۔ نسٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں ترکی کے بے شمار سائنسی ادارے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں پاکستان میں تعلیم اور طلبہ کا معیار دیکھ کر بہت امپریس ہوا ہوں۔ Likewise with similar good feelings and impression. ملیشیا سے تعلق رکھنے والے مشہور سائنسی مشیر اور سائنس ایڈوائزر آسیان پروفیسر ذکری عبدالحامد نے OIC ممالک کے لیے کامسیٹ کی طرف سے کی جانے والی کاوشوں کو سراہا۔ I think this is a very good initiative which is anchored and led by the Pakistanis. یہ تقریب ایک بہت اچھی کاوش ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ پاکستان اس کو لیڈ کر رہا ہے۔ OIC and اس قسم کی تقریبات تمام اسلامی ممالک کے لیے نہایت ضروری ہیں اور ان سے مثبت تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ اس تقریب کا کریڈٹ پروفیسر اقبال چودھری کو جاتا ہے۔ پروفیسر صاحب دنیا میں نامی گرامی شخصیت ہیں۔ یہاں اپنے کولیگز اور نوجوان طلباء سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ یہ تقریب OIC کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں۔ اس موقع کی مناسبت سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان اور ملیشیا گہرے دوست ہیں۔ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ مستقبل میں بھی دونوں ملک اپنے تعاون کو جاری رکھیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ انہی تعلقات کو بنیاد بناتے ہوئے پاکستان اور ملیشیا سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں بھی ترقی کریں۔ scientific collaboration between our two countries. Well, I must tell you, I've been here 20 years ago. میں اسلام آباد 20 سال پہلے آیا تھا۔ آج اسلام آباد کی ڈیولپمنٹ دیکھ کر میں بہت حیران ہوا ہوں۔ اسلام آباد دوبارہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ There's a lot of development going on in here. So I'm very pleased and very happy. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ آج دنیا میں جتنی ڈیولپمنٹ ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور ہائر ایجوکیشن کی وجہ سے۔ تو ہمارا بنیادی آبجیکٹیو یہ ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے جو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے وہ مسلمان دنیا میں کی جائے۔ یہ جو ایونٹ ہے جس میں دنیا کے بہت سارے ممالک سے ایکسپرٹس آئے ہوئے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو یونیورسٹیز میں ریسرچ ہوتی ہے اس کو ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں سوسائٹی کی اور کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے۔ دیکھیے، یہ جو ایگزیبیشن ہو رہی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ہماری یونیورسٹیز میں بہت اعلیٰ کوالٹی کی ریسرچ ہے اور اس سے جو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ انڈسٹریل لیول پہ جائے۔ تو جو ہمارے ڈیلیگیٹس ہیں مختلف ملکوں سے، انہوں نے اسے بہت اپریشیٹ کیا ہے اور انہوں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے لوگوں میں بڑا پوٹینشیل ہے، جو انوویشن کا پوٹینشیل ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ٹیکنالوجی کے متعلق معلوم بھی کیا ہے، یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کی انڈسٹری سے یوز کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے۔ پروگرام ایکسپریسو میں بات چیت کرتے ہوئے مشیر سائنس کامسیٹ ڈاکٹر سید خورشید حسنین نے بتایا کہ اس سیشن میں ترکی، ملیشیا اور افریقی ممالک کے طلبہ اور اسکالرز شامل ہیں، جبکہ 300 افراد آن لائن مختلف OIC ممبر ممالک سے شرکت کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اس میں ایسا ہے کہ یہاں ہمارے پاس جو شریک ہیں اس وقت باہر سے، اس میں چند ممالک افریقہ کے ہیں، لیکن جو زیادہ اہم اس سینس میں سائنس کے لحاظ سے ملیشیا کے نمائندے ہیں، بہت ہائی لیول کے ٹرکی کے نمائندے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ زیادہ ہمارے ایڈوانس ملک ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس آن لائن تقریباً کوئی 150 کے قریب جو لوگ ہیں، 200 لوگ ہیں، وہ آن لائن شریک ہو رہے ہیں۔
تو اب اس کے بعد جتنے بھی یہاں پر لوگوں نے اپنی پروڈکٹس کا یا اپنی ایکٹیویٹیز کا مظاہرہ کیا ہے لیکچرز وغیرہ میں پرٹیکولرلی، ان سے اور ہمیں امید ہے کہ جو باہر کے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ رابطے کریں گے اور اس پہ مواقع ہوں گے کوآپریشن کے۔ دیکھیں یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ اداروں میں جو ریسرچ ہو رہی ہے اس کو کیسے کمرشلائز کیا جائے اور اس کے اوپر کون کون سے اپرچونٹیز اور چیلنجز ہیں، اس انیشیٹو کو لے کے کامسٹیک نے انٹرنیشنل یہاں پہ ایگزیبیشن کی، اور پاکستان کے آپ نے دیکھا کہ ٹاپ 10 جو ریسرچ ادارے ہیں وہ یہاں پہ اپنی چیزوں کو اس پہ وہ ایگزیبٹ کر رہے ہیں۔ I'm so glad that I'm present here in this workshop. اس ورکشاپ میں شرکت کرنے پر میں بہت خوش ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ریسرچر ہونے کے ناطے مجھے یہ پتہ چلا کہ ہم کس طرح اپنی ریسرچ کو کمرشلائز کر سکتے ہیں۔ میں اور مجھ جیسے بے شمار طلبہ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ریسرچ معاشرے میں کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ Impact of our researches has not been so much. علم کے حصول کے لیے جامع نقطہ نظر بنانا اس وقت اسلامی ممالک کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ سائنسی اور تحقیقی کلچر بہت سے اسلامی ممالک میں ترقی لا سکتا ہے۔ اس طرح کی تقریبات سے یقیناً سائنسی موضوعات اور یہ شعبہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔